ایسے کیا ہوا ہے؟ اتنا روڈ کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے اس کے دوستوں سے پوچھا تو شہریار کے بیسٹ فرینڈ نے اس کے سامنے نظر جھکا لی، لیکن لہجے کی تلخی پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ ہمیں امید نہیں تھی مس خفا کہ آپ ہمارے اتنے اچھے دوست کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی۔ آپ نے اس کا دل توڑ دیا ہے۔ آپ تو شادی کر کے چلے جائیں گی۔ آپ نے اسے اپنے قابل نہیں سمجھا، انکار کر دیا، اور یوں اب سر عام اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہے، شادی کے کارڈ بانٹ رہی ہے۔ آپ کو اس کا ذرا سا بھی احساس نہیں؟ آپ اگر اسے بدلے میں محبت نہیں دے سکتی تو تکلیف تو مت دیا کرے۔ بہت تیزی سے بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا تو باقی دوست بھی ایک ایک کر کے وہاں سے چلے گئے۔ وہ حیران کھڑی ان کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، وہ تو فواد کی شادی کے کارڈ دینے آئی تھی۔ فواد اس کے بھائیوں جیسا ہی تو تھا۔ اس دن کے بعد وہ اور بھی خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے شاہینہ بیگم کو صاف منع کر دیا تھا، اگر کسی نے بھی دوبارہ اس کی شادی کی بات گھر میں چڑھی تو وہ خودکشی کر لے گی، اور اس کی اس سرکشی کو دیکھتے ہوئے شاہینہ نے ان لوگوں کو شادی کے لیے منع کر دیا تھا، اور وہ سب کچھ بھلا یونیورسٹی جا رہی تھی۔ جن کلاسز کے پیپرز رہ گئے تھے ان کے لیے مزید 3 تک جانا پڑا تھا۔ وہ فصیح کو غیر ارادی طور پر تلاش کر رہی تھی، مگر اس دن کے بعد وہ یونیورسٹی نہیں آیا تھا، اور خفا نے بھی اس دن کے بعد خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اس نے فصیح کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ اس کی شادی کے کارڈ نہیں بلکہ فواد کی شادی کے کارڈ تھے۔ گھر میں خوبصورت شور سے شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ مروہ بھی اپنے بچے اور شوہر کے ساتھ آ گئی تھی۔ شادی کے فنکشن شروع ہو چکے تھے۔ آج شاہینہ بیگم نے اسے یونیورسٹی نہیں جانے دیا تھا۔ گھر پر بہت سارے کام تھے۔ اس نے بسمہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آج وہ اس کی جگہ کلاسز لے لے، اور وہ مان بھی گئی تھی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں تھی۔ اس نے سب کے کپڑے پریس کیے تھے۔ ابھی وہ بیڈ پر بیٹھی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور مروہ کا شوہر ہاشم اندر داخل ہوا۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ آپ یہاں؟ اس نے حیرت انگیز لہجے میں پوچھا۔ جی میں یہاں۔ کیا آپ کو میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ وہ بے تکلف سا ہوتا ہوا بیڈ پر بیٹھا اسے بے باک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں خفا کو اپنے وجود کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں ہاشم بھائی، مجھے کیوں برا لگے گا؟ لیکن مروہ دوسرے کمرے میں ہے، آپ وہاں چلے جائیں۔ وہ دانت پیس کر بولی تھی۔ ارے اسی کے پاس تو جانا ہے، لیکن تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ چلا جاؤں گا، عجیب سے لہجے میں بولا تو اسے اپنی دھڑکنیں تیز ہوتی ہوئی سنائی تھی۔ تبھی وہ بے تکلفی سے بولا، اور یہ بھائی مت بولا کرو مجھے، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا اور ایک قدم کے فاصلے پر رک کر بولا۔ خفا نے گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ ہاشم نے مدہوش ہوتے ہوئے اس کا چہرہ چھو کر محسوس کرنا چاہا تو خفا نے جھٹکا کھا کر اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا اور بے اختیار اس سے دور ہوئی۔ ہاشم بھائی، ارے خفا کہاں جا رہی ہو؟ وہ ایک بار پھر سے اس کے قریب آیا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی تیز قدموں سے بھاگ کر باتھ روم میں بند ہو گئی تھی تو وہ مسکراتا ہوا بولا تھا، کب تک بچتی رہو گی وہ مجھ سے؟ اور پھر وہ ارد گرد دیکھتا ہوا کسی کو نہ پا کر باہر کی طرف نکل گیا تھا، جبکہ وہ باتھ روم کے بند دروازے سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ کچھ ہی دیر میں اس کے ساتھ کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ رات کے کھانے پر بھی ہاشم کی نظریں اس کے گرد ہی گھومتی رہی تھی۔ کمرے میں ہوتے ہوئے بھی اس نے سب سے پہلے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کیا تھا۔ کھڑکیوں کو بھی اچھے سے بند کر کے پردے برابر کرتے ہوئے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب اسے نیند میں ہی دروازے پر ہلکی سی دستک محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا کہ ہال سے اسے ہاشم کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ دروازہ کھولو، اس کی مدھم سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے تکیے میں منہ چھپا کر لیٹ گئی تھی، جانے کہ اس لمحے اس کے دماغ میں فصیح کا خیال بڑے شدت سے آیا تھا۔ اس لمحے اس کے دماغ میں شہریار باہر سے مسلسل دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آ رہی تھی۔ اسے اپنے کانوں میں یہ آواز مسلسل ایسے معلوم ہو رہی تھی جیسے باہر بے پناہ بھیڑیے اونچی اونچی آواز میں شور کر رہے ہو اور اسے نوچ کر کھا جانے کو تیار بیٹھے ہو۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھتی ہوئی بستر میں سمٹ کر لیٹ گئی تھی۔ اگلے دن مہندی تھی اور باہر ہر وقت شاہینہ بیگم مروہ کے ساتھ ساتھ ہی رہتی تھی۔
اس نے ہاشم کو ایک بھی موقع نہیں دیا تھا اپنے قریب بھٹکنے کا۔ فواد نے بھی ہاشم کو اپنے ساتھ مصروف رکھا تھا، اس لیے وہ چاہ کر بھی خفا کی طرف توجہ نہیں دے پایا تھا۔ وہ مہندی کے لیے مکمل تیار ہو چکی تھی، صرف رشتہ دار ہی تھے۔ ان کا گھر اتنا تھا کہ باہر مہندی کا فنکشن آسانی سے ہو جاتا، اس لیے ساری چیزیں گھر پر ہی کی تھی۔ صحن میں ہی ہال ان جیسی ڈیکوریشن سیٹ کی گئی تھی۔ فواد سٹیج پر بیٹھا تھا، اس کی رسمیں ہو رہی تھی جب وہ وہاں داخل ہوا تھا۔ فواد کو سٹیج پر بیٹھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ اس کے پاس ہی ٹیبل پر پڑا شادی کا کارڈ اٹھا کر دیکھا، جہاں فواد ویڈنگ لکھا ہوا دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ فواد کو تو وہ جانتا تھا کہ وہ حفا کا ماموزاد بھائی ہے۔ کارڈ دے کر اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ خوشی منائے یا خود پر ہمیشہ کی طرح پھیرے لگائے۔ اتنے دن بنا کسی وجہ کے ہی خود کو تکلیف دیتا رہا تھا۔ وہ ابھی تک حیران اور پریشان سا کھڑا کارڈ دیکھ رہا تھا، جبکہ گھر کے اندر سے عجیب سا شور اٹھا تھا۔ ایک لڑکا تیزی سے بھاگتا ہوا فواد کی جانب آیا اور پھر وہ سرخ چہرے کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ان کے پیچھے ہی اندر کی طرف گیا۔ وہاں ہر کسی کو اپنی پڑی تھی۔ زیادہ تر لوگ تو اس شور کی طرف متوجہ تھے، اس لیے اس کو کسی نے نہیں روکا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہی اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ شاہینہ بیگم نے اسے مہندی کی کون لینے کے لیے اندر بھیجا تھا۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتی کچن کی طرف بڑھ گئی، جہاں مہندی کے کون رکھے تھے۔ وہ جیسے ہی کون اٹھا کر مڑی تو اس کے پیچھے کڑا ہاشم خباثت کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ خفا کو یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ جس لمحے سے وہ بچ رہی تھی، وہ ایک بھیانک حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس لمحے اسے ہاشم کے چہرے میں شیطان کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ شیطانی مسکراہٹ چہرہ پہ سجائے اس کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ وہ قدم پیچھے کی طرف لے رہی تھی۔ وہ سلیب کے ساتھ ٹکرائی تو ہاشم کا زوردار کہکہا گونجا، بس بہت باق لیا تم نے، اب آج میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ ہاشم نے اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھا اور ہونٹ ٹھیڑے کرتے ہوئے مسکرایا۔ ہاشم بھائی، یہ آپ اچھا نہیں کر رہے، آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے؟ آپ مروہ کے شوہر ہیں جو میری چھوٹی بہن ہے، آپ کی اپنی بھی ایک چھوٹی سی بیٹی ہے۔ آپ کو یہ سب کرتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ میرے راستے سے ہٹ جائے ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ وہ سخت لہجے میں وہ غرا کر بولی تھی تو ہاشم ہنس دیا۔ ارے میں تو ڈر گیا، تمہیں پتہ ہے یہ شادی والا گھر ہے، یہاں بہت شور ہے، کوئی تمہاری آواز نہیں سن پائے گا۔ کتنا چلاؤ گے تم؟ اگر چلاؤ گے چیخو گے تو سب لوگ تم پر شک کریں گے۔ وہ غرور سے بولتا ہوا اس کے نزدیک کڑا ہوا تھا۔ خفا نے اس کی دائیں جانب سے نکلنا چاہا تو وہ اس کی طرف ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ روک گیا۔ وہ بائیں جانب سے نکلنے لگی تو اس نے دوسرا بازو پھیلا کر اسے جیسے لوک کیا تھا۔ خفا کا دل تیزی سے دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے دل ہی دل میں پوری شدت سے خدا کو یاد کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے ہاتھ لگاتا، ایک تیز آواز پر کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا۔ کیا قیامت آ گئی ہے یہ؟ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ خفا کی پپو جو وہاں کسی کام سے آئی تھی، سامنے ہی ہاشم اور خفا کو اس پوزیشن میں دیکھتے ہوئے سر پکڑے زور زور سے چلانے لگی تھی۔ ان سے کافی پیچھے مروہ اور شاہینہ بیگم دی شور سن کر دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ باہر لڑکیاں مہندی کے لیے کون مانگ رہی تھی، اس لیے وہ دونوں اسے ڈھونڈتے ہوئے اس طرف ہی آ رہی تھی۔ یا اللہ بھابھی، آپ کا داماد اور بڑی بیٹی یہاں گلچڑے اڑا رہے ہیں اور کسی کو کچھ خبر ہی نہیں۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی شاہینہ بیگم کو دیکھ کر تیز لہجے میں بولی۔ مروہ تیزی سے آگے کی طرف بڑھے تو ہاشم نے جلدی سے اسے کندھوں سے تھاما۔ مروہ، میں خود نہیں آیا تھا، مجھے تمہاری بہن نے یہاں بلایا تھا، ہاشم تیز لہجے میں بولا، جبکہ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مروہ کی نظروں میں جو کچھ اس کے لیے تھا وہ سہم کر شاہینہ بیگم کے پیچھے جا کڑی ہوئی تھی۔ وہاں لوگ تیزی سے اکٹھے ہونے لگے تھے۔ تبھی ہاشم تیز لہجے میں بولا، سب لوگ میرا یقین کرو، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تو یہاں پانی پینے آیا تھا اور خفا نے مجھے خود اپنے پاس بلایا تھا۔ سب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ معصوم بننے کی بھرپور کوشش میں تھا۔ مروہ ہاشم کو پیچھے کرتے ہوئے شاہینہ بیگم کے سامنے آ کڑی ہوئی اور ہاتھ بڑھا کر خفا کو ان کے پیچھے سے نکال کر اپنے سامنے کیا۔
مجھے شرم آتی ہے آپ کو اپنی بہن کہتے ہوئے. آپ میرے شوہر پر نظر رکھے ہوئے تھی. پوری دنیا میں آپ کو ڈورے ڈرنے کے لیے میرے شوہر ہی ملا تھا. وہ غصے سے خفا پر چلائی تھی. نہیں ہاشم بھائی جھوٹ بول رہے ہیں. وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے پاس آتی ہوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی. تو ہاشم نے طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھا. بس کر دو آپ ہی. ہاشم جھوٹ نہیں بولتے اور وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. وہ اپنے ہاتھ چڑواتے ہوئے بہت جتانے والے انداز میں بولی تھی. تو اس نے حیرت سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا. مطلب اسے ہاشم پر یقین تھا اور اپنی بہن پر نہیں تھا. تم بہت ہی بغیرت لڑکی ہو. اپنی بہن کے شوہر پر ڈورے ڈال رہی تھی. پھپھو بھی چلائی تھی. نہیں امی میرا یقین کرے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. وہ روتے ہوئے اپنی ماں کی طرف بولی تو انہوں نے اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر ایک سوٹدار تھپڑ اس کے منہ پر چڑھ دیا اور پھر انتہائی تنفر سے بولی. ان سب حرکتوں کے لیے تم شادی سے انکار کر رہی تھی. اگر تمہیں ہاشم پسند تھا تو تم پہلے کہہ دیتی. میں مروہ کی بجائے تمہاری شادی اس سے کر دیتی تو آج یہ نوبت تو نہیں آتی نا. وہ بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی. اس کے بہن اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی. تم اتنا گر جاؤ گی. میری بہن ہو کر تم نے ذرا بھی خیال نہیں کیا. میرا گھر برباد کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے. مروہ اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی جبکہ ہاشم پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا ہوا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا. اس نے سب کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی تھی کہ وہ بے قصور ہے اور اس نے کچھ نہیں کیا. یہ آدمی جھوٹا ہے. لیکن کسی نے بھی اس کی کوئی بات نہیں سنی تھی. سب کی آنکھوں میں اور اس کے لیے نفرت تھی اور رشتہ دار الگ اسے کوس رہے تھے. تماشا دیکھنے والے بہت تھے مگر اس کا دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں تھا. تبھی فواد وہاں آیا تھا. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیوں تماشا لگا رکھا ہے؟ وہ تیز لہجے میں بولا تھا. تبھی خفا روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی. فواد بھائی میں نے کچھ نہیں کیا. میں بے قصور ہوں. میرا یقین کرے میں نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ سب لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں. تبھی وہ تیز لہجے میں بولی. فواد یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے. میں نے خود اس سے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اور اب یہ معصوم بن رہی ہے. یہ مروہ کے شوہر کے ساتھ تھی وہ بھی اس حالت میں کہ میں بتا نہیں سکتی. پپو نے بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہوئے جلدی پر تیل کا کام کیا تھا. فواد نے ان سب کو ایک کھا جانے والی نظر سے دیکھا اور پھر خفا کے گرد اور بھی مضبوطی سے بازو پھیلائے تھے. وہ روتے ہوئے مسلسل اس کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی. فواد ہی اس کی آخری امید تھی. میرا یقین کرے میں یہاں خود سے نہیں آئی تھی. یہ شخص بہت دن سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. میں نے بہت بار بات کرنے کی کوشش کی لیکن شادی والا گھر ہونے کی وجہ سے میں خاموش ہو گئی تھی کہ تماشا نہ بنائے. لیکن اس شخص نے تو میرا ہی تماشا بنا دیا. سب کی نظروں میں اپنے لیے بے یقینی دیکھتے ہوئے وہ چلائی تھی. آپ لوگ میرا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ یہ شخص میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا. اب سے نہیں بہت بار کی ہے. کبھی ہاشم نے کچھ کہنا چاہا تو فواد نے غصے سے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے منع کیا تھا. خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اندھا ہوں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا. میں نے بھی بہت کوشش کی کہ تمہیں خفا سے دور کروں لیکن تمہیں تو موقع چاہیے تھا نا اس معصوم کی زندگی خراب کرنے کا، تماشا بنانے کا. تو بنا لیا تم نے تماشا. کسی کو یقین ہو نہ ہو مجھے خفا پر پورا یقین ہے. ابھی مروہ آگے بڑھتے ہوئے غصے سے چلائی تھی. تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہاشم جھوٹ بول رہا ہے اور یہ سچی ہے؟ مجھے ہاشم پر پورا یقین ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس نے خود انہیں بلایا ہوگا. مجھے تو اس کی حرکتیں ویسے ہی مشکوک لگتی تھی جو یہ مسلسل شادی سے انکار کر رہی تھی. میں اچھے سے جانتی تھی. ہاشم کو جاتے ہوئے میں نے خود دیکھا تھا. وہ پانی پینے کے لیے کچن کی طرف آئے تھے. وہ اپنے شوہر کی حمایت میں بھرپور طریقے سے بول رہی تھی. فواد کی نظریں اس پر مرکوز تھی اور پھر اس نے ہاشم کو سخت نظروں سے دیکھا. تمہارا شوہر بھی کوئی دودھ کا دلہا نہیں ہے مروہ. میں نے خود اسے دیکھا ہے. تبھی تو میں نے اسے کاموں میں لگا کر مصروف کرنے کی کوشش میں تھا تاکہ شادی والے گھر میں کوئی تماشا نہ ہو. لیکن اس کے دل میں تو چور تھا نا. اور تم اپنی بہن پر یقین نہیں کر رہی. مجھے تو تم پر افسوس ہو رہا ہے اور آنٹی آپ پر بھی. اس نے شاہینہ بیگم کو صاف لفظوں میں لتاڑا تھا جو اپنی بیٹی کے کردار پر سوال کھڑے کر رہی تھی.
تو پھر دوسروں کو تو موقع ملنا ہی تھا۔ تبھی محلے کی ایک عورت نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی، تو پھر تم لوگ تماشا کیوں بنا رہے ہو؟ فواد کو اس لڑکی پر پورا یقین ہے، تو آپ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ فواد کا نکاح ابھی اور اسی وقت اس سے کروا دے؟ گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی اور پھر خفہ کی زندگی بھی خراب نہیں ہوگی۔ فواد کو اس پر پورا یقین جو ہے۔ اس خاتون کی بات سنتے ہوئے سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ فواد کے بازو چھوڑتے ہوئے دور ہوئی تھی اور نفی میں سر ہلانے لگی، جبکہ فواد بھی سرخ چہرہ لیے دیکھ رہا تھا۔ وہ تو آج اپنی محبت میں سرخرو ہونے جا رہا تھا۔ اس نے کبھی بھی خفہ کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، تو شادی کا خیال اس کے لیے سہانے روح تھا۔ کب سے خاموش کھڑے فصیح نے یہ منظر بخوبی دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فواد کبھی بھی خفہ سے نکاح نہیں کرے گا، اور نہ ہی وہ ایسا ہونے دینا چاہتا تھا۔ اس نے ہجوم کو پیچھے ہٹایا، اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ خبردار، جو کسی نے اب مزید کوئی بھی الزام تراشی کی تو آپ لوگ اس لڑکی کے کردار کشی کر رہے ہیں، جس نے کبھی نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یونیورسٹی میں انہیں روز دیکھتا ہوں۔ ارے ان کے اسٹوڈنٹس تو ان سے عمر میں بڑے ہیں، مگر عزت کرتے ہیں اس کی، اور آپ لوگ گھر کے لوگ ہو کر اسے یوں سر عام رسوا کر رہے ہیں۔ وہ سرخ نظروں سے دیکھتا ہوا کرخت لہجے میں بولا تھا۔ سب اسے حیرت سے منہ کھلے دیکھ رہے تھے۔ حیران سی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں بے یقینی تھی۔ تبھی اس نے ہاتھ بڑھا کر خفہ کو اپنے پیچھے کیا تھا۔ تم کون ہو؟ اور تمہیں کس نے حق دیا جو ہمارے گھر کے معاملات میں بول رہے ہو؟ پپو نے آگے بڑھتے ہوئے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ دانت پیس کر بولا، میں جو ہی کوئی بھی ہوں، کم از کم آپ جیسا نہیں ہوں، جو اپنے ہی گھر کی لڑکی پر اتنے گھٹیا الزام لگا رہی ہے اور ایک پرائے آدمی کو اس پر فوقیت دے رہے ہیں۔ وہ ترت اور سپاٹ لہجے میں بولتا انہیں بڑبڑانے پر مجبور کر گیا، جبکہ فواد تو دور کھڑا فصیح کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ کوئی عام لڑکا نہیں تھا، اس کے باس کا بیٹا تھا۔ اس کو آفس جوائن کیے ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے۔ فواد اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کی تصویر وہ دیکھ چکا تھا آفس میں، اور اس کے تعارف سے وہ بخوبی واقف تھا۔ کتنے لڑکوں کے ساتھ چکر چلا رہے ہیں، اس نے ہمارا تو نام ہی ڈبو کے رکھ دیا ہے۔ اس لڑکی نے، ہاشم تیز لہجے میں بولتا اگلے پچھلے حساب بے باک کرنے کے در پہ تھا۔ تبھی وہ اسے گریبان سے جکڑ کر زور سے چلایا تھا، خبردار، جو ایک بھی لفظ منہ سے نکالا۔ اس کی سرد آواز گونجی تو وہاں کھڑے سب لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ہاشم بھی حیرت سے منہ کھولے اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد آ گیا تھا، ابھی کل ہی تو وہ اپنی کمپنی کو بڑی کمپنیز میں انویسٹمنٹ کے لیے سرچ کر رہا تھا، تو اس شخص کی تصویر اس نے دیکھی تھی اور اس نے اس کے ساتھ پروجیکٹ سائن کرنے کا سوچا تھا، اور جو پروجیکٹ اس نے سائن کیے تھے اس کا سارا خرچہ فصیح کی کمپنی نے اٹھایا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات واضح ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنے بزنس کو ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی رسک لے سکتا تھا۔ کیوں؟ تم کیا لگتے ہو اس کے، جو مجھ سے اس جھوٹی لڑکی کے لیے یوں بات کر رہے ہو؟ اس نے قہربار نظروں سے مڑ کر انہیں دیکھا۔ میں جو کوئی بھی ہوں، آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ میں ابھی اور اسی وقت اس سے نکاح کروں گا، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ کون اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے۔ وہ بڑے مجمع میں اس کا ہاتھ تھام کر بولا تھا۔ وہ بے جان مورت کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی تھی۔ وہ یوں ہی اس کا ہاتھ تھامے اپنے پہلو میں لیے کھڑا تھا۔ اس نے ایک دو ضروری کالز کی تھی، جبکہ فواد اسے مسلسل گور رہا تھا۔ سب لوگ کانوں کو ہاتھ لگائے کھڑے تھے، بس اب کوئی بات نہیں ہوگی۔ انہیں منہ کھولتا دیکھ کر وہ ہاتھ اٹھاتا ان کی آواز میں بولا تھا، جس کسی کو بھی بات کرنی ہے وہ ہمارے نکاح کے بعد کرے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کون میری بیوی کے بارے میں الٹا سیدھا بولنے کی جرت کرتا ہے۔ اس کے انداز میں ایسا رعب تھا کہ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ فصیح کے والد اور اس کے چند دوست تھوڑی دیر میں ہی وہاں پہنچ گئے تھے، اور پھر بہت خاموشی سے اس کا نکاح خفہ کے ساتھ ہو گیا تھا، اور خفہ نے بھی اسے قبول کر لیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اکیلی زندگی نہیں گزار سکتی، وہ تو اپنے گھر میں محفوظ نہیں تھی۔ اپنوں کے درمیان انہوں نے اس پر الزام تراشی کی تھی۔ اس کی بہن اور اس کے سگی ماں نے اس پر یقین نہیں کیا تھا، اور اس نے
ایک غیر ہو کر اس کے لیے اتنا بڑا سٹینڈ لیا تھا، اور یہی بات خفا کو خاموش کر رہی تھی، اور اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا۔ اسے مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ شخص ہر پل زندگی کے ہر دکھ سکھ میں اس کے لیے بہترین ہمسفر ثابت ہونے والا تھا۔ نکاح ہوا تو فصیح نے اپنے دوستوں اور ڈیڈ کو رخصت کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ گھر آ کر ان سے بات کرتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد وہ ہاشم کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مسٹر ہاشم، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا پروجیکٹ بجا رہے تو سچ بول دو۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا۔ وہ اسٹیج پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، باقی سب لوگ بھی اس کے کٹے ہو گئے تھے۔ اپنی بیوی کو یہاں سے کسی صورت بھی ایسے نہیں لے کر جانا چاہتا تھا۔ وہ پورے مان اور عزت کے ساتھ اسے لے کر جانا چاہتا تھا۔ تبھی اس نے ہاشم کو گریبان سے جکڑا تھا۔ سچ بتا دو جو ہے، ورنہ میں تمہیں وہاں ماروں گا جہاں تمہیں پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ہاشم بری طرح گھبرا گیا تھا۔ خفا نے سر اٹھاتے ہوئے فصیح کو دیکھا جو اس کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ ہاشم نے سر نفی میں ہلایا تو فصیح نے اس سے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ تم جانتے ہو نا میں تمہاری کمپنی سے ہاتھ کھینچ لوں گا تو تم کسی قابل نہیں رہو گے، تمہارا سارا پیسہ ڈوب جائے گا، تم سڑک پر آ جاؤ گے۔ صرف سچ کہو اور سب لوگوں کی طرف دیکھ کر کہو۔ وہ نفرت بھرے انداز میں بولا تو ہاشم نے سر جھکاتے ہوئے سچ بول دیا تھا۔ یہ بات سچ ہے کہ مجھے مروہ سے زیادہ خفا خوبصورت لگتی تھی۔ میں نے ہمیشہ اس جیسی لڑکی کو اپنا ہم سفر بنانا چاہا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اور معصوم بھی۔ میں نے بہت بار اسے چھیڑنے کی اور اپنا بنانے کی کوشش کی، لیکن اس نے ہر بار دھتکار دیا۔ لیکن اسے دیکھ کر میرا دل بے ایمان ہو گیا۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی اور مجھ پر شیطان سوار تھا۔ میں نے اس کی ایک نہیں سنی، اور جب میں اسے ہراس کرنے کی کوشش میں تھا تو پپو نے ہمیں دیکھ لیا۔ اس نے سب لوگوں کے سامنے سچ اگل دیا تھا۔ اس تھوڑی سی تذلیل کو دو لوگ چند دنوں تک بھول ہی جاتے، لیکن وہ بزنس میں کسی قسم کا بھی نقصان افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ سب لوگوں کو جیسے سانپ سونکھ گیا تھا۔ وہ ہکا بکا سے کھڑے تھے اور ان کے سر شرمندگی سے جھکے ہوئے تھے۔ تبھی فصیح کا ہاتھ اٹھا، اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ میری بیوی سے بدتمیزی کرو گے اور میں یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اسے مار پیٹ کرنے لگا تھا۔ سارے مجمع میں اس کی جو عزت افزائی ہوئی تھی وہ سب نے دیکھی تھی۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سر اٹھا کر اس کے سامنے کوئی بھی بات کرتے یا اس کا ہاتھ روکتے۔ تبھی مروہ روتے ہوئے فواد کا بازو کھینچ کر بولی تھی، بھائی اسے روکے نا، یہ ہاشم کو آج مار ڈالے گا، کوئی تو روکے۔ فصیح کا جنونی انداز دیکھتے ہوئے وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور پھر بھاگ کر وہ خفا کی طرف دوڑ پڑی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ پلیز اسے روکو، وہ اسے مار دے گا۔ وہ پتھر بنی خفا کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کی منتیں کر رہی تھی۔ تبھی وہ چلتے ہوئے فصیح کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اس کا ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بس کر دو، مجھے کسی کو صفائی نہیں دینی تھی، ان جیسے بحث اور خود غرض لوگوں کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ ایک نظر مروہ کو دیکھتے ہوئے نم لہجے میں بولی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر لب دبا گیا۔ وہ اس کی محرم تھی اور اس کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے تشکر کی نمی دیکھ چکا تھا۔ مروہ ہاشم کو اٹھاتے ہوئے وہاں سے دور لے گئی تھی۔ تبھی فصیح شاہینہ بیگم کے سامنے آ کھڑا ہوا اور افسوس بھرے لہجے میں بولا، کیسی ماں ہے آپ کو اپنی بیٹی پر یقین نہیں؟ بیٹیاں تو ماں کے قریب ہوتی ہے نا؟ وہ رو دی تھی۔ میری بیٹی ہے، دن بھر میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہے، مجھے اس پر یقین ہے، لیکن میری بیٹی کا گھر برباد ہو جاتا۔ مروہ کی بیٹی ہے چھوٹی سی، میں بہت ڈر گئی تھی۔ خفا نے انہیں شکایتی نظروں سے دیکھا۔ آپ نے اپنی ایک بیٹی کا گھر بچانے کے لیے دوسری کو غلط قرار دے دیا، لیکن اب یہ میری بیوی ہے، میں اسے یہاں سے پوری مان اور عزت کے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، اس لیے ہاشم کو بلیک میل کیا۔ آپ سب نے اسے بچا کر کیسے سمجھ لیا کہ میں اسے چھوڑ دوں گا، لیکن میں اپنی بیوی سے جڑے رشتوں کا لحاظ بھی کرتا ہوں۔ اب میں اسے یہاں سے لے جا رہا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ خفا کی آنکھیں ایک بار پھر سے نم ہوئی تھی۔ وہ اسے لیے
اس گھر سے نکل گیا تھا۔ شاہینہ بیگم کی برستی آنکھوں نے دور تک ان کا پیچھا کیا تھا۔ انہیں امید تھی کہ وہ مڑ کر ایک نظر انہیں دیکھے گی، لیکن بہت خاموشی سے اس شخص کا ہاتھ تھامے اس گھر سے چلی گئی تھی۔ ملک ہاؤس میں اس کا استقبال بہت زیادہ شاندار تو نہیں تھا، لیکن بھرپور طریقے سے کیا گیا تھا۔ ان دونوں پر مسز ملک اور ملک خاور پھولوں کی بارش کرتے ہوئے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ یہ لڑکی ان کے بیٹے کی پسند تھی اور انہیں ہر حال میں قبول بھی تھی۔ انہوں نے چھوٹی چھوٹی بہت ساری رسمیں ادا کی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے ان سب کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دل الگ انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اس کے دوستوں نے چند گھنٹوں میں ہی اس کے کمرے کو پوری طرح پھولوں سے سجا دیا تھا۔ بیڈ پر تازہ گلاب اور موتیوں کے پھولوں سے سجی بیڈ پر اسے بٹھایا گیا تو ایک لمحے کے لیے اسے اپنی خوش قسمتی پر رشک آیا تھا۔ اس کے نصیب میں وہ شخص لکھ دیا گیا تھا جو اسے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ مسز ملک اس کے سر پر کامدار سرخ دوپٹہ اڑا کر اسے دلہن کی طرح بٹھا کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، خفا کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ بھی بے قرار ہوتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ اس کے لرزتے وجود کو باہوں میں بھر کر وہ خود سے قریب کر گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اکیلی بیٹی رو رہی ہوگی۔ بس میری جان، اور نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، وہ اس کے آنسو صاف کرتا بولا تھا۔ خفا لب بھینچے اسے دیکھتی اپنی سسکیاں دبانے لگی تھی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا فصیح، تم نے کیوں کی مجھ سے شادی؟ تم نے مجھ پر احسان کرتے ہوئے اپنی زندگی خراب کر لی۔ کیا بول رہی ہو تم خفا؟ تم سے شادی کر کے کیوں ہونے لگی میری زندگی برباد؟ فصیح غصے سے دیکھتا ہوا بولا۔ تبھی وہ سسکتے ہوئی نم لہجے میں بولی تھی، کیونکہ میں فزیکلی فٹ نہیں ہوں، نہیں کر سکتی تمہاری ضرورت پوری۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ کیوں نکاح کیا مجھ سے؟ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ فصیح نے اسے کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ فصیح نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اس کے وجود میں کپکپاہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا۔ بس بس خفا، میری جان، اس نے دھیرے سے کہا، چلانا بند کرو، تم خود کو تکلیف دے رہی ہو۔ خفا نے اس کے سینے سے سر ٹکا دیا، مگر آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ تم نہیں سمجھو گے فصیح، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، مجھے ڈر لگتا ہے، بہت ڈر۔ میرا جسم میرا ساتھ نہیں دیتا، میں نارمل نہیں ہوں، اور میں تمہارا حق ادا نہیں کر سکتی۔ فصیح کا جسم ایک لمحے کو ساخت ہو گیا۔ اس نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ کس نے کہا کہ تم نارمل نہیں ہو؟ اس کی آواز اب غصے سے زیادہ درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ بیماری ہے خفا، کمزوری نہیں، اور بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ خفا نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، اس لیے میں نے انکار کیا تھا۔ فصیح نے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی لگا دی۔ اور تم نے یہ فیصلہ اکیلے کر لیا؟ اس کی آواز نرم ہو گئی۔ یہ ویجائنزم ہو، ہارمونل مسئلہ ہو یا خوف، یہ سب قابل علاج ہے۔ میں نے تم سے نکاح کسی جسمانی ضرورت کے لیے نہیں کیا تھا خفا، میں نے تم سے محبت کی ہے۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ اگر کبھی ٹھیک نہ ہوئی تو؟ فصیح نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ تو بھی میں یہی ہوں میری جان، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ اس نے پورے یقین سے کہا، علاج وقت لیتا ہے مگر ناممکن نہیں، اور یہ جنگ تم اکیلے نہیں لڑو گی، ہم ساتھ جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس بھی اور اس خوف سے نکلنے کے سفر میں بھی۔ خفا کی گرفت اس کے کوٹ پر مضبوط ہو گئی۔ تم واقعی ناراض نہیں ہو؟ فصیح نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے آنسو صاف کیے اور دھیرے سے کہا، میں تو تم پر فخر کرتا ہوں کہ تم نے سچ کہا۔ اب باقی سب میرا کام ہے، تم بس مجھے محسوس کرنے کی کوشش کرو۔ وہ اس کا چہرہ اونچا کرتے اس کے لبوں کو لبوں میں پیوست کرتا اسے خود میں سمیٹنے لگا تھا، جبکہ وہ بس اس کی قربت میں سمٹتی چلے گئے۔ اس کے لبوں کی گرمی نے اس کے خوف کو لمحہ بھر کو ساکن کر دیا تھا۔ خفا نے آنکھیں بند کر لی، جیسے خود کو کسی محفوظ دائرے میں سونپ رہی ہو۔ فصیح نے فوراً اس کی لرزش محسوس کی تو خود کو پیچھے کھینچ لیا، اس کے ماتھے پر بوسہ رکھا، پھر اس کے کان کے پاس دھیرے سے بولا، بس اتنا ہی، جتنا تم چاہو،
میں تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا۔ خفا کی پلکوں سے آنسو ڈھلک کر اس کے شرٹ میں جذب ہو گئے۔ اس نے سر اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ دل کی دھڑکنیں سننے لگی، وہ دھڑکنیں جو یقین دلاتی تھی کہ وہ اکیلی نہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے، وہ بمشکل بول پائی۔ فصیح نے اسے مضبوطی سے تھام لیا، مگر گرفت میں نرمی نہیں تھی۔ ڈر آتا ہے تو آتا رہے، ہم اسے وقت دیں گے، محبت میں جلدی نہیں ہوتی۔ خفا اس وجہ سے شادی سے انکار کر رہی تھی۔ اس دن بھی اسے یہی کہنے والی تھی، پر خاموش ہو گئی۔ آج اس کی محرم تھی، اس نے خود کو اس کی باہوں میں دے دیا تھا۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور کبھی بھی تمہیں کسی بات کے لیے فورس نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں تمہارے دل میں دربار ہے، جو خوف ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ یہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے جس کو تم سر پر سوار کرو۔ میں تمہارے ساتھ ہر حال میں اور یوں ہی پوری زندگی تمہارا ساتھ دوں گا۔ وہ محبت سے اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ خفا نے سر اس کے سینے پر رکھا تھا۔ اسے اس لڑکی کو اس خوف سے باہر نکال دینا ہے۔ کچھ وقت لگے گا لیکن وہ اسے نارمل کر پائے گا۔ اس کے لیے یہ تھوڑا مشکل ضرور تھا مگر ناممکن نہیں تھا۔ اس کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ خفا نے اسے سب سچ بتایا تھا اور وہ سچ کا سامنا کرنے سے کم از کم ڈرتی نہیں تھی۔ دن معمول کی طرح گزرنے لگے تھے۔ اسے اس گھر میں فصیح کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت اور محبت مل رہی تھی۔ بہت، جتنا بھی خدا کا شکر ادا کرتی اتنا ہی کم تھا۔ فصیح بھی آفس جوائن کر لیا تھا اور وہ بھی خود کو اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں الجھائے رکھتی تھی۔ اسے اس کے چھوٹے چھوٹے کام کر کے سکون اور خوشی ملتی تھی اور فصیح بھی جیسے اس کے وجود کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جب تک اسے زچ نہیں کر لیتا تھا اسے سکون نہیں ملتا تھا اور چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اسے آوازیں لگاتا تو وہ بری طرح چڑھ جاتی تھی اور ان کی اس ہلکی پھلکی نوک پر ملازمین بھی شرماتے ہوئے اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے کونوں قدروں میں چھپ جاتے اور اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ جب وہ پھر سے آوازیں لگانے لگا تھا، جانے من اب آ بھی جاؤ، اور کتنا انتظار کرواؤ گی؟ اگر تم 2 منٹ میں نہیں آئی تو میں تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر لے آؤں گا۔ ان کی آواز میں پکارنے پر وہ دانت پیستی ہوئی ہاتھ میں ایک کھڑا چمچہ سلیب پر پٹک چکی تھی، جبکہ پاس کھڑی ملازمہ نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ وہ سخت ترین شرمندہ ہوئی اور مٹھیاں بھینچتی ہوئی اپنی کمرے کی جانب بھاگی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، بس سامنے ہی معصوم صورت بنائے ہاتھ میں ٹائی لیے کھڑا تھا۔ وہ اسے گھور کے رہ گئی۔ بیوی، جب تمہیں پتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ سے ٹائی بندھوانے کا عادی ہو چکا ہوں تو پھر تم کیوں جان بوجھ کر مجھ سے دور جانے کے بہانے ڈھونڈتے ہو؟ وہ منہ بناتی قریب چلی آئی اور ٹائی کھینچ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کے غصہ ہونے پر وہ دل ہی دل میں اپنی ہنسی ضبط کرتا ہوا اس کے چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگا، اور پھر جیسے ہی وہ اس کے قریب ہوئی، فصیح نے اس کی نازک کمر کے گرد بازو لوک کرتے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ خفا کی گلابی رنگت دیکھنے لگی تھی۔ بہت ہی ڈھیٹ قسم کے انسان ہو تم فصیح، صرف ڈھیٹ ہی نہیں ٹھرکی بھی ہو، وہ تلملا کر بولی تھی۔ تبھی ملازمہ ناشتہ لے آئی تو وہ جو باہر جانے والی تھی، فصیح نے اسے ہاتھ کھینچ کر گود میں گرایا تھا۔ وہ اسے شعلہ بار نظروں سے دیکھنے لگی، جبکہ وہ اس کے مکھن جیسے لبوں کو شدت سے چوم گیا۔ خفا کی جان پہ بن آئی تھی۔ وہ اسے یوں ہی گود میں بٹھائے چھوٹے چھوٹے نوالے کھلانے لگا اور ساتھ ساتھ خود بھی ناشتہ کر رہا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے خفا کو باہوں میں بھرتے ہوئے دونوں گالوں پہ پیار کیا اور پھر اس کے لبوں پر فوکس کرتے ہوئے بھرپور گستاخی کی تھی۔ خفا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ اسے یوں خود میں سمیٹتے دیکھ کر وہ مسکرایا۔ وہ اسے محسوس کر رہی تھی۔ وہ مخمور ہوتا اس کی گردن پر جھکا اور بھرپور طریقے سے اپنا لمس جوڑنے لگا۔ اسے خفا کے انداز نے ہمت بخشی تھی۔ اس نے فصیح سے دور جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آفس جانے سے پہلے وہ اسے بہت اچھے سے اپنے بھرپور لمس سے بھاور کروا کر گیا تھا۔ آج بہت زیادہ جنونی ہو رہا تھا۔ جلد ہی آفس سے لوٹ آیا تھا اور آتے ہی اس نے خفا کو تیار ہونے کا کہا تھا۔ تیار ہو جاؤ، آج میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ خفا نے سہم کر اسے دیکھا تو فصیح نے اسے باہوں میں بھر کر خود سے قریب کیا۔ ڈرو مت میری جان، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ڈاکٹر نے اسے بھرپور اعتماد میں لیتے ہوئے اس کا چیک اپ کیا اور پھر مسکراتے ہوئے بولی، مس خفا، آپ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی بیماری نہیں ہے، بس فزیکل ریلیشن کے حوالے سے جو ڈر اور خوف ہے وہ بہت معمولی ہے۔ آپ بہت جلد ہی اس خوف پر قابو پا لے گی
اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اکثر لڑکیاں فزیکل ریلیشن شپ کو پتہ نہیں کیوں اتنا خوفناک سمجھ لیتی ہے اور انہیں سر پر سوار کر لیتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہم سفر اچھا اور آپ سے محبت کرنے والا ہو، آپ کو سمجھنے والا ہو، تو یہ سفر بہت آسان ہو جاتا ہے، اور آپ کے ساتھ تو کوئی ایشو بھی نہیں ہے، آپ بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے بہت دھیان سے اس لیڈی ڈاکٹر کی ساری باتیں سنی تھی۔ اس نے حیران نم آنکھوں سے ڈاکٹر کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے ایک امید کی ڈھوری تما رہی تھی۔ وہ باقاعدگی سے میڈیسن کھا رہی تھی اور ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل بھی کر رہی تھی۔ اسے خود میں بہت زیادہ تبدیلی آتی محسوس ہو رہی تھی۔ جلدی وہ پوری طرح ٹھیک ہو گئی تھی۔ جس دن ڈاکٹر نے اسے یہ خبر سنائی تھی تو فصیح کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا تھا۔ خوش تو وہ بھی بہت تھی۔ اس کے اندر کا ڈر اور خوف سب جیسے ختم ہو گیا تھا۔ رات جیسے ہی وہ کمرے میں آئے، فصیح نے اسے بچوں کی طرح گود میں اٹھایا اور بیڈ پر لے آیا تھا۔ خفہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ فصیح، وہ گھبرا کر بولی تو فصیح نے اس کا دوپٹہ گردن سے الگ کرتے بیڈ پر پھینکا اور ساتھ ہی اسے بھی بیڈ پر لٹایا۔ وہ اس کی تیز ہوتی دھڑکنوں کو محسوس کرتا بے خود ہوتا جھکا۔ فصیح، ہاں فصیح کی جان، تو اس کے یوں بولنے پر محبت سے چور لہجے میں بولا تھا، میری جان، آج سارے ڈر خوف اپنے دل سے نکال پھینکو، بس مجھے محسوس کرو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ خفہ نے سر اس کے سینے سے لگایا تو فصیح نے اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے اس کے لبوں میں پیوست کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بھرپور طریقے سے حرکت دی تھی۔ خفہ نے آنکھیں موند لی۔ دل کی دھڑکن جو ابھی تیز تھی آہستہ آہستہ ایک مانوس سلے میں ڈھلنے لگی۔ خوف واقعی کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ اس نے خود کو فصیح کے سینے سے لگا لیا جیسے برسوں بعد کسی محفوظ جگہ پہنچ گئی ہو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ، فصیح نے دھیمی آواز میں کہا اور ساتھ ہی اس کے کان کی لو کو چوم لیا۔ یہ الفاظ ہی اس رات کا سب سے بڑا سہارا تھے۔ کمرے میں چراغ کی روشنی مدھم پڑتی گئی اور دو دل جو بہت عرصے سے ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتے تھے اب سکون کے ساتھ ایک دوسرے کی قربت محسوس کر رہے تھے، محبت، اعتماد اور مکمل یقین کے ساتھ۔ وہ رات کسی شور کے بغیر خاموش خوشی میں ڈل گئی۔ ہاتھ خود بخود فصیح کے بالوں میں گردش کرنے لگے۔ فصیح کی شدت میں مزید اضافہ ہونے لگا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مدعم ہوتے جیسے خود کو بھول رہے تھے۔ وہ رات ان کے وصل گرا تھی جو ان دونوں کو ہی ایک دوسرے کا مزید دیوانہ بنا گئی۔ صبح خفہ کی آنکھ پہلے کھلی تھی، وہ مطمئن تھی۔ فصیح نے جس انداز میں اسے مکمل کیا تھا وہ اس کے دل کو چھو گیا تھا۔ اس کی محبت پر تو وہ بہت پہلے یقین کر چکی تھی، لیکن یہ انکشاف اس پر کل ہی ہوا کہ وہ خود ہی اس کی محبت میں پور ڈوری ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، ایک خوبصورت مسکراہٹ، اس کی زندگی کا اس نئی صبح کو مزید روشن اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ گڈ مارننگ میری جان، فصیح نے اسے باہوں میں بھرتے اس کی گردن میں منہ چھپایا تھا۔ وہ سٹ پٹا سی گئی تھی۔ فصیح نے اسے مزید قریب کیا۔ اس کے چہرے پر خوبصورت رنگ بکھر گئے۔ اس کے چہرے پر بکھرے رنگ فصیح کو مزید دیوانہ بنا رہے تھے۔ وہ اس کے گالوں پہ اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ فصیح کے بچے پیچھے ہٹو، وہ دانت پیستے ہوئے بولی تو وہ مسکراتے ہوئے اسے پیر سے باہوں میں بھر گیا۔ میری جان، ابھی کہا، ابھی تو بس اگر رزلٹ کا انتظار ہے۔ اس کے یوں بے باکی سے کہنے پر وہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی اور کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وقت کچھ اور گزرا تو انہیں اولاد کی خوشخبری بھی ملی۔ ان دونوں کے قدم زمین پر نہیں لگتے تھے۔ وہ لوگ بے حد خوش ہوئے تھے۔ 9 ماہ بعد بیٹی کے پیدائش پر اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے تھے۔ ملک ہاؤس میں ننھے پری کی للکاریاں گونجتی تو سب کے چہروں پر خوشی کے رنگ بکھر جاتے تھے۔ فصیح کی قربت میں وہ اپنا ہر غم بھول گئی تھی۔ اس کی زندگی کا محور بس اس کی فیملی تھی، جنہوں نے اسے اپنایا ہی نہیں تھا بلکہ اپنا بھی بنایا تھا۔